السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان نے جعفر ایکسپریس کا جو حملہ ہوا تھا، جو BLA کے دہشت گردوں کی طرف سے ہوا تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ یہ پاکستان نے الزام لگایا تھا، ایک بڑا دعویٰ پاکستان نے کیا ہے کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ آج افغانستان نے پاکستان کے اس دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ساتھ جو ہے وہ بلوچستان کے علاقہ بولان ڈیم سے 8 تعمیراتی کام کرنے والوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ان 2 خبروں پہ ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آتا ہے چینل تو لائک کریں، اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس ٹرین کا، جس میں سیکیورٹی فورسز کے سیویلین مسافر جو ہیں 21 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ کوئی ناکام حملہ نہیں تھا، ایک بڑا حملہ تھا جس میں ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا تھا اور مسافروں کو یلغمار بنا کے اپنے مطالبات ماننے کے لیے حکومت سے جو ہے وہ مانگ کی تھی کہ آپ کے یلغماروں کو ہم تب چھوڑیں گے جب آپ ہمارے مطالبات کو مانیں گے، قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے کئی قیدیوں کو، بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں تو پاکستان کئی سال سے ان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ فنڈنگ کے ذریعے باقاعدہ کی ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں۔ اب تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ ان کو پناہ گاہیں مل رہی ہیں، جیسے کہ تحریک طالبان کو حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا ہے، TTP پاکستان کا تحریک طالبان حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا ہے، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف 20 تنظیمیں اس ٹائم پہ افغانستان میں شدت پسند جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ ان 20 تنظیموں میں تقریباً پاکستان کے خلافی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور ان کو باقاعدہ ٹھکانے دیے گئے ہیں۔ اور ان تنظیموں کے سرکردہ رہنما جو ہیں، جیسے بلوچستان کی یہ 2 تنظیمیں، مجید برگیڈ جو ہے، BLF BLA بلوچ لبریشن آرمی، ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ بلوچستان میں ہے۔ اس سے پہلے یہ ناظرین انڈیا میں آسانی سے جایا کرتے تھے، اب افغانستان چونکہ یہ قریب بلوچستان کے ایریا سے لگتا ہے افغانستان کا کچھ حصہ، تو وہاں پہ یہ جو ہے امن و امان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے آسانی سے کمیونیکیشن رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے یہ جو حملے کے دوران کمیونیکیشن کر رہے تھے، پاکستان نے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پکڑی ہے اور اس معلومات پہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان نے ہی ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے ٹھکانوں کو یہاں پہ ختم کیا جائے۔ افغانستان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اس بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ عبدالقاہر برکی نے یہ ترجمان جو ہیں انہوں نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بلوچ لبریشن آرمی کے سرکردہ رہنما ہماری سرزمین پہ ہے نہیں اور نہ ہی ہم نے ان کو پناہ دی ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلسل افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی چلی آ رہی ہے اور پاکستان جو تحریک طالبان کے اور دیگر تنظیموں کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، لشکر اسلامی کے، ان کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں، محفوظ ٹھکانے، وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو اور افغان طالبان کو دونوں کو پتہ ہے کہ وہ تو آلریڈی موجود ہیں۔ BLA کا بھی ایک رہنما جو تھا، سینئر رہنما BLF کا تھا، اسے جو ہے ہلاک کیا گیا تھا 1 ماہ پہلے کابل کے اندر۔ اور اب یہ کمیونیکیشن جو پاکستان نے پکڑی ہے کہ اس حملے میں جو پاکستان کی سالمیت پہ خطرہ تھا، اس کو پاکستان نے اس کال کو ٹریس کیا کہ یہ افغانستان سے ہو رہی تھی۔ یہ کال جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے رابطہ تھا، وہاں پہ سرکردہ رہنما موجود تھے۔ تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو کشیدہ تعلقات ہیں وہ صرف مین وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک مشرق اور ایک مغرب دونوں طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں پراکسی وار کرنا چاہ رہا ہے۔ طالبان جو ہے اس میں باقاعدہ استعمال ہو رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے تواتر سے حملے ناظرین پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، پاک فوج نے بڑی کارروائی کی اور جو انڈیا میڈیا کو، افغانستان کو، ان کے لوگوں کو لگ رہا تھا، ایون کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ان کی پیج کے جو زیادہ تر قریبی لوگ ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ہوا کریٹ کیا ہوا تھا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ 10-12 دن چلے گا، 15 دن چلے گا، ڈیمانڈ کی جائے گی، مگر پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بڑا مشکل تھا۔
ایون کہ ہم بھی بڑے پریشان تھے، پاکستانی سارے اس سوچ میں تھے کہ یار ٹرین کو سرنگ کے اندر 8 نمبر ٹنل کے اندر بلوچستان میں بولان کے علاقے میں وہاں پہ دھماکے سے پٹڑی سے اتار دیا ہے، پورا ٹرین جو ہے وہ سرنگ کے علاقے میں ہے، اوپر جو ہے پہاڑوں میں بیلے کے دہشت گرد ہیں 150، اب سوسائڈر بامبر بیچ میں ہے، تو یہ اور ایسا علاقہ ہے جو 24 کلومیٹر مین سڑک سے دور ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ آپریشن کتنا مشکل ہوگا اور کیسے کیا جائے گا۔ انڈیا میڈیا ایسے لائیو سارے پروگرام چھوڑ کے وہ لائیو دکھاتا گیا پاکستان کے حالات کو، اور فیک نیوز ساتھ پھیلاتے گئے، ساتھ افغانی اس کو شیئر کرتے گئے، اور تاکہ پاکستان میں یہ حالات خراب ہوں اور یہ خبریں پوری دنیا میں خبریں چلتی رہی۔ مگر پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے، زرار کمانڈوز نے، SSGs کمانڈوز نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں، پاکستان کی فضائیہ نے بیچ میں ڈرون، کوڈا کاپٹر، ہیلی کاپٹر ان کو استعمال کیا، اور ساتھ سنائپرز نے جو ہے وہ 4 سے 5 جو خودکش حملہ آور تھے، جو 3 ٹولیوں میں ساتھ یلغماریوں کو بٹھائے رکھے تھے، ان کو ہٹ کیا، اور پہاڑوں پہ جو موجود تھے ان کے خلاف کوڈا کاپٹر اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون استعمال کیے گئے۔ تو بڑی کامیاب کارروائی تھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ، اور سنائپرز نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور بڑی جلدی 33 دہشت گردوں کو جو BLA کے ہیں ان کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا آپریشن، ایک تاریخی آپریشن، ایک مشکل ترین آپریشن جو ہے یہ بلوچستان کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دشمن نے بڑی لمبی چال چلی تھی، مگر اللہ نے کامیابی جو ہے وہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو، پاکستان عوام کو دی۔ اب ناظرین، پاکستان کے افغانستان کے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں، اور یہ کشیدگی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو پناہ دے رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے ہیں۔ جو پاکستان کو مطلوب لوگ ہیں وہ سارے افغانستان کے امبریلا تھلے ہیں، ان کو جو ہے وہ سپورٹ دی جا رہی ہے۔ یہ جو 33 BLA کے دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے، ان سے بھی جو ہے وہ امریکن اسلحہ، جو بارود کا ایک ڈھیر امریکہ پاکستان کے لیے چھوڑ کے گیا تھا، جو طالبان کے ہاتھ میں اس ٹائم پہ، وہ ان تمام 33 دہشت گردوں سے وہی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ جتنے بھی شدت پسند انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے جاتے ہیں، ان تمام کے پاس یہی اسلحہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑا سوال کھڑا کیا ہے افغانستان پہ۔ پاکستان یہ پوری معلومات، پاکستان کے دفتر خارجہ کا ترجمان نے بھی کہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور وہاں سے ہی اس دھماکے کو جو ہے وہ پلان کیا گیا اور باقاعدہ کارروائی کی گئی۔ پاکستان آگے جا کے ناظرین جو حالات اس ٹائم پہ پاکستان کو اور افغانستان کے بن رہے ہیں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان نے جس طرح ایئر اسٹرائک کی تھی، فائٹر جیٹ استعمال کر کے پکتیا میں اور خوست میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اسی طرح پاکستان جو ہے آنے والے دنوں میں سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، اور دہشت گردوں کی، شدت پسندوں کی جو ٹھکانے ہیں خوست میں، غزنی میں، پکتیا میں، ان کو جو ہے وہ پاکستان نشانہ بنا سکتا ہے کسی بھی ٹائم، کیونکہ پاکستان کے جو حالات انہوں نے اس ٹائم پہ بنا رکھے ہیں، روزانہ کے حساب سے دھماکے، روزانہ کے حساب سے جو ہے افغانستان سے دراندازی، روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز چیک پوائنٹوں پہ جو ہے فائرنگ، تو پاکستان کو ان معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو، پاکستان کے لیے مشکلات ہوں۔ اب افغان طالبان، حامد کرزئی اور اشرف غنی، جو حامد کرزئی کی گورنمنٹ تھی، جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے، اور جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے، اب اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ افغان طالبان اس سے بھی زیادہ ایگریسو ہیں، پاکستان کی چوکیوں پہ حملے کر رہے تھے، کم از کم یہ حملے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ ناظرین، ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے، بلوچستان بولان میں ہی ڈیم میں تعمیراتی کام کرنے والے 8 تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں کو جو ہے، اہلکاروں کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اسی طرح کی وارداتیں ناظرین ہوتی ہیں، ٹرینوں پہ حملے ہوتے ہیں، کارکنوں کو جو کام کرتے ہیں ڈیم میں یا دیگر سرکاری کام کرتے ہیں، یا کوئی وابڈا وغیرہ کی لائن وغیرہ بچھانی ہو، سوئی گیس کے پائپ گزرے ہوں، ان سب کو تباہ کیا جا رہا ہے وہ BLA کے دہشت گردوں کی طرف سے، تاکہ وہاں پہ ترقیاتی کام ہونا، اور جو مزدور ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر شناخت کی جاتی ہے، اگر وہ پٹھان ہوتا ہے، پنجابی ہوتا ہے، سندھی ہوتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، بلوچی ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بلوچستان میں اب انہوں نے جو ہے وہ اغوا کی وارداتیں بھی شروع کر دی ہے، اور یہ معاملات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ناظرین ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ تمام تر بیٹھے۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں
کہ یار پاکستان کی 7-8 لاکھ کی فورس ہے، طالبان کتنے ہوں گے اور یہ BLA کے دہشت گرد کتنے ہوں گے، یہ کیوں ختم نہیں کر سکتے؟ تو اس میں ناظرین بہت سی باتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، علاقے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بلوچستان کا علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، سیم اس طرح کا ٹرائبل جو پاکستان میں ہے، ساتھ افغانستان ہے۔ ایک چیز نہیں ہے کہ پاکستان اس پہ بات کرے۔ پاکستان نے اتنا بڑا آپریشن کیا، وہ آپ نے دیکھا، جو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ آپریشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر پاکستان نے ان ہائی جیکرز کو، ان جو دہشت گردوں تھے، ان کو جو ہے وہ مار گرایا۔ پہلے 24 گھنٹے تو ناظرین جب انہوں نے اٹھایا تو شام کا ٹائم ہو گیا تھا، رات کو مشکل لگ رہی تھی، پاکستان نے دن کے ٹائم میں آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، اس میں سکسیس پاکستان کی ہوئی۔ تو کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، جو سوالات لوگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی فورس ہے ناظرین، اس کی جو بس ایک ہی بڑی وجہ ہے، اگر یہ سارے پولیٹیشین اکٹھے ہو جائیں، جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیشین ہیں، وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور ایک فیصلہ کریں، وہ ایک فیصلہ کریں بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تبھی یہ سارے معاملات کلیئر ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم شکست آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جب تک ہماری آپس کے اختلافات ہوں گے، اتفاق نہیں ہوگا اور یک طرف سے فیصلے ہوں گے یا ڈائریکٹلی فوجی آپریشن ہوگا، بس کر دیا۔ عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، یہ جو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کے پاس عوام کی نمائندگی ہے۔ ہماری افواج جو ہیں ان کا کام ہے سیکیورٹی اور بارڈر کو کور کرنا، ان کا خیال رکھنا، ملک کا دفاع کرنا۔ اس ٹائم پہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں پاکستان کے، اچھے ہیں برے ہیں، چھوٹی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے، تمام کو بیٹھنا پڑے گا اور سیریسلی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک جٹ ہونا پڑے گا، اور تبھی ٹاسک فوج کو دیا جائے گا یا مذاکرات کے ذریعے باتیں کی جائیں گی۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہے وہ فورسز کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر یہ سوالات بھی نہیں اٹھیں گے اور یہ معاملات بھی آسانی سے حل ہوں گے، مگر پاکستان کے پولیٹیشین اللہ معاف کرے آپس میں بیٹھنے کو تیار ہے نہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔